महंगाई के सताए अवाम के लिए मामूली रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 4 रुपये 8 पैसे और डीजल 2 रुपये 45 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे फी लीटर पर आ गई, जबकि हाई स्पीड डीजल अब 389 रुपये 93 पैसे फी लीटर मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। रात 12 बजे ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें लागू हो गईं। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल और पेट्रोल की नई कीमतों का इत्तलाक 4 अगस्त तक के लिए किया गया है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी शेर की धाड़। मुस्लिम लीग नून सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 14 और 5 पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। मुहाजिरीन की 12 में से 10 नशिस्तें भी नून लीग के नाम रहीं। पीपल्स पार्टी 2 नशिस्तों पर कामयाब हुई। मुजफ्फराबाद की 9 में से 4 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून, जबकि 3 पर पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिली। पहले 2 मरहलों के बाद मुस्लिम लीग नून 23 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। पीपल्स पार्टी 9 कामयाब उम्मीदवारों के साथ दूसरी बड़ी जमात। मुजफ्फराबाद डिवीजन के हल्का LA-27 में मुकम्मल और LA-28 में जुज़वी पोलिंग कल की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दूसरे मरहले में कामयाबी पर सदर नून लीग नवाज शरीफ और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा कि मुस्लिम लीग नून की कामयाबी आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम का मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। आज़ाद कश्मीर की तरक्की और फलाह बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिरे इतना, क्या आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है? ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा दावा कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा कि पीपल्स पार्टी हिम्मत नहीं हारती, हम पीछे नहीं हटते, कभी मैदान नहीं छोड़ते। आप अपनी तैयारी करें। ये साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं थे, ये धांधली इलेक्शन थे, ये गोली इलेक्शन थे, ये कातिल इलेक्शन थे, ये खूनी इलेक्शन थे। इस सब के बावजूद आपने पीपल्स पार्टी को 9 इंतखाबी नशस्तों पर कामयाब करवाया। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में जो सीटें आपसे चोरी की गईं वो वापस दिलवाऊंगा। आपने कल बाज़ल नकवी और जावेद अयूब को मुजफ्फराबाद से जितवाना है और मुस्लिम लीग नून की साजिश को नाकाम बनाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जिला बाग में जलसे का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वीडियो पैगाम में कश्मीरियों को सलाम दी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के दूसरे मरहले में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर इल्जामात। नून लीग का पीपल्स पार्टी पर कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा आराई का इल्जाम। इंतखाबात में सादा अक्सरियत हासिल करने का भी दावा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने इंतखाबी धांधली के तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 45 में से 23 नशस्तें जीत कर नून लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। पीपल्स पार्टी ने पहले 13 नशस्तों पर धांधली के इल्जामात लगाए। सबूत मांगने पर ये इल्जामात 4 नशस्तों और अब 2 नशस्तों तक महदूद हो गए। राना सनाउल्लाह ने इल्जाम लगाया कि मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के लोगों ने एक्शन कमेटी के साथ मिलकर एक चौक पर हंगामा करवाया। एक शख्स की हलाकत से शहर में खौफ व हिरास फैला। टर्नआउट कम होने से नून लीग सिटी की नशस्त हारी। चौधरी लतीफ अकबर पर कातिलाना हमले की तरदीद कर दी। शुरू होने का वक्त आ गया है। नंबर्स की कुछ फहमियां वो किसी जमात को नहीं होनी चाहिए। हम इनको आसानी से इस तरीके से मैंडेट पे डाका डालने नहीं देंगे। वफाकी हुकूमत पे डाका डाल दिया, पंजाब हुकूमत पे डाका डाल दिया, फिर वो कश्मीरियों के वोट पे डाका डालने की अगर वो समझते हैं कि हर बार उनको हर चीज खत्म हो जाएगी, तो इस बार खत्म नहीं हो सकेगी। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी और कश्मीरियों का मैंडेट रौंदा गया। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग की बी टीम का किरदार अदा किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ढटाई से झूठ बोलकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन के मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन पर तनकीदी वार। कहा कि 2024 के इलेक्शन में धांधली की रवायत को आज़ाद कश्मीर में दोहराया गया। 2024 की हुकूमत फॉर्म 47 की और कश्मीर की फॉर्म 47+ की है। बैलेट पेपर 2 दिन पहले तमाम नून लीग के उम्मीदवारों को दे दिए गए थे। आज़ाद कश्मीर के सदर पर नून लीग के गुल्लू भट्टो ने हमला किया। LA-27 में कोई बारिश नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन अपनी नाकामी को तस्लीम करे। शर्जील मेमन ने मुबैना धांधली की वीडियोज और तस्वीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलवा दी। उधर शरीर रहमान ने इलेक्शन कमीशन को दर्ज कराई गई 34 शिकायत की फहरिस्त सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।
سندھ جرجیر میمن صاحب کی طرف سے بے بنیاد الزامات لگائے گئے. آپ کا منشور کمزور تھا, تعمیر و ترقی میں کبھی حصہ نہیں ڈالا. الزام برائے الزام, تنقید برائے تنقید, ثبوتوں کا نہ ہونا. جس طرح مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان میں آپ کو مبارک دی تھی, آپ مسلم لیگ نون کو مبارکباد دیں. شرجیل میمن نے بے بنیاد الزامات لگائے, اب ان کے شواہد بھی پیش کرے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس, بولے کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کو زیادہ اکثریت حاصل ہو گئی. مخالفین کو ہماری فتح ہضم نہیں ہو رہی. پیپلز پارٹی تحمل کا مظاہرہ کرے, نتائج کو تسلیم کرے اور آگے بڑھے. عوام نے تعمیر و ترقی اور کارکردگی کی بنیاد پر مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا. ادھر پنجاب کی وزیر اطلاعات اسماء بخاری بولی کہ آزاد کشمیر انتخابات میں مخالفین نے دوسرے صوبوں کے وسائل استعمال کیے. پیپلز پارٹی رہنماؤں کی گفتگو اور رویہ غیر سنجیدہ ہے. عوام نے انتشار اور فساد کی سیاست کو مسترد کر دیا. پیپلز پارٹی 18 سال سے سندھ میں اقتدار میں ہے. ان کے پاس کارکردگی بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ملک میں روایت بن چکی ہے کہ ہارنے والا دھاندلی کا الزام لگاتا ہے. ہم نے دھاندلی کرنی ہوتی تو 10-10 ہزار کی لیڈ سے کرتے. چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر نے موجودہ حالات میں عام انتخابات کو مشکل ترین قرار دے دیا. حالت جنگ سے تشبیہ دے دی. مظفر آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے کہا, لوگوں نے تشدد کا راستہ ترک کر کے ووٹ کی طاقت کا راستہ اپنایا. میرپور ڈویژن میں ٹرن آؤٹ 46.3%, مظفر آباد ڈویژن میں 53% رہا. جو حالات تھے یا پیدا کیے گئے تھے ان میں یہ ٹرن آؤٹ کم نہیں ہے. لوگوں نے انتخابی عمل میں حصہ لے کر درست فیصلہ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات. مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال, سیکیورٹی سمیت دیگر اہم امور پر بھی مشاورت. وزیر اعظم شہباز شریف اور محسن نقوی کی ملاقات گزشتہ رات ماڈل ٹاؤن لاہور میں ہوئی. آپ نے بھلے 30 سال کا سفر جو ہے وہ 3 سالوں میں طے کر لیا ہے, لیکن ابھی آپ کو مزید اس بارے میں غور و فکر کی ضرورت ہے. اس قسم کی بات کرنے سے پہلے اگر آپ کسی سے مشورہ کرنا پسند نہیں کرتے تو سوچ سمجھ لیا کریں یا مشورہ کر لیا کریں. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے محسن نقوی کے بیانات پر بلا جواز قرار دے دیے. جی این این سے خصوصی گفتگو میں وزیر داخلہ کے بیان پر کھل کر تنقید. کہا, وزیر داخلہ نے جو باتیں کی ان کا حکومتی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں. نئے صوبے بنانے کا وزیر اعظم کی کارکردگی سے آخر کیا تعلق ہے؟ نظام نہ چلنے کی باتیں بے وزن ہیں. محسن نقوی سے درخواست ہے, اس طرح کے بیان پر مشاورت نہیں کرنی تو کم از کم بیان دینے سے پہلے سوچ ضرور لیا کریں. ایران کے ساتھ مذاکرات شروع ہو چکے. آبِ ہرمز کو کھولنے پر بات چیت جاری ہے. آبِ ہرمز کو کل تک لازمی کھل جانا چاہیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو. کہا, امریکی بحریہ کا آبِ ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے. ہماری مرضی کے بغیر کوئی بھی چیز ایران تک نہیں پہنچ سکتی ہے. ایران کے پاس اب یہ آخری موقع ہے. ایران کی درخواست پر ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. ایرانی قیادت ناقابل یقین حد تک منافقت کا مظاہرہ کر رہی ہے. ایرانی پہلے مذاکرات کی التجا کرتے ہیں اور پھر علل اعلان کہتے ہیں کہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. جب تک سمجھوتا یہ مکمل سرنڈر نہیں ہوتا, ایران کی ناکہ بندی برقرار رہے گی. خطے میں صورتحال بہتر ہوتے ہی تیل کی سپلائی بحال ہو جائے گی. ایران کو ایٹمی صلاحیت حاصل نہیں کرنے دی جائے گی. کشیدگی کو بڑھانا نہیں چاہتے, ملکی مفادات کا پوری قوت کے ساتھ دفاع کریں گے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اعلان. امریکہ سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. کوئی وفد واشنگٹن سے تہران آ رہا ہے, نہ ہی کوئی وہاں جا رہا ہے. مذاکراتی ٹیم تہران میں ہی موجود ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی وضاحت. کہا کہ آبِ ہرمز سے متعلق مذاکرات میں امریکہ شریک نہیں, صرف عمان کے ساتھ ہی بات چیت ہو رہی ہے. کوئی نئے ثالث سامنے نہیں آئے ہیں. علاقائی ممالک میں کشیدگی میں کمی کی کوشش کر رہے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ. علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال. اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ کو جلد پاکستان کے دورے کی دعوت. پاکستان اور ایران کا خطے میں امن و استحکام کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق. دونوں رہنماؤں نے مقبوضہ بیت المقدس کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کر دیا.
سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے ایرانی، قطر اور اردن کے وزرائے خارجہ سے الگ الگ ٹیلی فون کے رابطے۔ بحیرہ احمر میں آزادانہ جہاز رانی کی بحالی پر اتفاق۔ امریکہ ایران کے درمیان مذاکرات کی خبروں سے خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برینٹ $84 فی بیرل پر آ گیا۔ WTI کی قیمت 6% کم $80 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ UAE کا مربان کروڈ 6% سستا $80 فی بیرل میں فروخت ہونے لگا۔ پینٹاگون کو ایران کے خلاف جنگ کے لیے نئی حکمت عملی کی تلاش۔ امریکی فوج نے اہلکاروں سے غیر روایتی تجاویز طلب کر لی ہیں۔ CNN کا امریکی فوج کی لیک ای میلز کے حوالے سے انکشاف۔ امریکی میڈیا کے مطابق لیک ای میل میں ایران کو سبق سکھانے کے لیے غیر معمولی تجاویز دینے کی درخواست کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ ای میل امریکی صدر کی جانب سے ایران پر نئے حملوں کی دھمکی سے پہلے بھیجی گئی تھی۔ ایرانی وزیر صنعت و تجارت سید محمد عطابک اسلام آباد پہنچ گئے۔ پاک ایران مشترکہ تجارتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ دو طرفہ تجارت بڑھانے اور سرمایہ کاری پر بات چیت ہوگی۔ گورنر راج کوئی بھی نہیں لگا سکتا جو ہماری پالیسی ہوگی، صوبائی حکومت اس پر منوان عمل کرے گی، صوبے میں ہم بحال کر کے دکھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا سوات میں قبل دھماکے، زخمیوں کی عیادت کی۔ ادھر IG خیبر پختونخوا نے بتایا کہ خودکش حملہ آور کی شناخت ہو چکی ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس جوانوں نے خودکش بمبار کو روکا جس پر دھماکہ ہو گیا۔ ادھر سوات کے تھانہ قبل کے قریب خودکش دھماکے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تھانہ سریڈی میں انسداد دہشت گردی دفعات شامل۔ دھماکے میں 7 پولیس اہلکاروں سمیت 17 افراد شہید، 10 زخمی سعد الشریف اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ملک کی معاشی ترقی کے لیے نجی سرمایہ کاری کا فروغ ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اجلاس سے خطاب۔ پرائیویٹ ایکویٹی فنڈ کے قیام کے لیے لاہ عمل جلد پیش کرنے کی ہدایت۔ کہا بینکاری شعبے کی جانب سے سرمایہ کاری کا حجم ابھی بھی محدود ہے، متبادل سرمایہ کاری ذرائع کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ادھر وزیر اعظم کی زیر صدارت سرکاری اداروں کی نجکاری کے عمل میں پیش رفت کا جائزہ اجلاس۔ نجکاری پروگرام کے تحت طے شدہ تمام اہداف اور ٹائم لائنز پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت جاری۔ شہباز شریف نے کہا کہ نجکاری کے مختلف مراحل کی بروقت تکمیل کے لیے متعلقہ وزارتیں اور ادارے باہمی رابطے سے کام کریں۔ مانسون کا طاقتور سپیل، طوفانی بارشوں سے ہر طرف پانی ہی پانی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، شمالی وزیرستان سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بادل کھل کر برسے۔ راولپنڈی میں بارش کے بعد برساتی پانی گھروں اور دکانوں میں داخل۔ روات میں 2 بھائیوں سمیت 3 بچے بارش کے پانی میں ڈوب کر جاں بحق۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی ابر رحمت، گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ شیخوپورہ، گجرانوالہ، فیصل آباد، ساہیوالہ اور میلسی میں بھی جل تھل ایک ہو گیا۔ کھاریا میں چھت گرنے سے خواتین اور بچوں سمیت 5 افراد زخمی۔ کوہاٹ میں ماں اور 2 بچے سیلابی پانی میں بہہ گئے، بچی کی لاش نکال لی گئی، ماں اور بیٹے کی تلاش جاری۔ ہری پور میں بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی، خانپور ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔